آدھی رات کو بارش شروع ہو گئی۔ انجلی نیند سے بیدار ہوئی اور اچانک سے اسے لگا جیسے کہ جسم پر کوئی چیز گر گئی ہو۔ اسے عجیب سی خارش ہونے لگی۔ انجلی کسی کو اپنے سر میں بولتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی، تمہیں اس کے کمرے میں جانا چاہیے اور اپنے ساتھ سونے دینا چاہیے۔ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر کاویری میں پریا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ کاویری میں ایک چھوٹے سے مندر کے پنڈت کی بیٹی تھی۔ ان کے والد کا نام پنڈت کشور اور والدہ کا نام لتا تھا۔ وہ ایک پرہیزگار گھرانے کی اچھی پرورش پانے والی لڑکی تھی۔ پنڈت کشور نے پاکیزگی کے بارے میں تبلیغ کی۔ اس نے اپنی بیوی سے کنواری کے طور پر شادی کی تھی اور اپنی بیٹی پریا سے بھی خواہش کی تھی کہ وہ شادی تک اپنا کنوارا پن برقرار رکھے۔ چھوٹی عمر سے ہی پریا کو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے اور اپنے ہونے والے شوہر کے لیے خود کو قابل احترام خاتون کے طور پر رکھنے کی اہمیت سکھائی گئی۔ کاویری کے کمیونٹی کالج میں اپنی ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پریا نے ٹیلرنگ کی مہارتیں سیکھنے کے لیے مشہور درزی رمیش کے ساتھ ایک اپرینٹس کے طور پر کام شروع کیا۔ یہ پریا کو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے انتظار میں مصروف رکھنے کے لیے تھا۔ درزی کی دکان پر پریا کی ملاقات ایک نوجوان لڑکی سے ہوئی جس کا نام میرا تھا۔ دونوں لڑکیاں فوراً دوست بن گئیں۔ ہر روز کام کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف جانے والے جنکشن پر ایک دوسرے کو شب بخیر کی بولی لگانے سے پہلے مصروف سڑکوں کے ساتھ ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے گھر کی طرف جاتی۔ پریا کے برعکس میرا اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ اس کے بجائے وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جو اس کی انجہانی نانی کا تھا۔ پریا کی ٹیلرنگ کی تربیت شروع کرنے کے چند ہفتوں کے بعد ماں کی ایک دوست گیتا نامی ایک شام پریا کے گھر ان کی ماں سے ملنے آئی۔ اسے پریا کی نئی دوست میرا کے بارے میں خبردار کیا۔ گیتا کے مطابق میرا روی نامی ایک جادوگر کی بیٹی تھی۔ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ روی نے میرا کی والدہ کو قتل کرنے کے لیے اپنی تاریک طاقتوں کا استعمال کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا نے اپنی والدہ کی موت کے بعد اپنے والد کا گھر اکیلے رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ گیتا نے لتا کو مشورہ دیا کہ وہ پریا کو خبردار کرے کہ وہ شیطانی جادوگر کی بیٹی میرا سے دوستی کے تمام رشتے توڑ دے۔ اس دن جب پریا گھر واپس آئی تو اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور گیتا نے جو کچھ میرا کے بارے میں بتایا تھا وہ سب کچھ اس نے پریا کو بتایا اور پریا کو اس کے ساتھ دوستی ختم کرنے کی تلقین کی۔ تاہم اپنی زندگی میں پہلی بار پریا نے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کیا۔ نہیں ماما، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرا کے بارے میں کیا کہتی ہیں یا اس کے والد کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ میرا ایک اچھی لڑکی ہے اور ایک حیرت انگیز دوست ہے۔ آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوستی ختم کر دو تو میں یہ نہیں کر سکتی، پریا نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد بھی پریا نے میرا سے اپنی گہری دوستی جاری رکھی۔ دونوں تیزی سے بہترین دوست بن گئے، راز بانٹنے لگے اور سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ چھوٹے شہر کی اچھی اور خوش اخلاق لڑکیوں میں سے ایک کے طور پر ارجن نامی نوجوان شہزادے نے پریا میں دلچسپی لی اور اس سے شادی میں ہاتھ مانگنے آیا۔ اس کے والدین بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ ایک اعزاز تھا اور انہوں نے خوشی سے یونین کے لیے اپنا آشیرواد دیا۔ میرا کا راج نامی ایک بوائے فرینڈ بھی تھا جس نے اسے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ میرا ہفتے کے آخر میں راج سے ملنے جاتی اور پورا دن اس کے ساتھ گزارتی۔ ایک دوپہر میرا نے راج کے گھر میں غیر متوقع دورہ کیا اور اسے دوسری لڑکی کے ساتھ بستر پر پا کر حیران رہ گئی۔ کئی سالوں کے دوران میرا نے خواتین کے ساتھ بے وفائی کرنے اور کسی کے ساتھ سونے کی وجہ سے راج کو کئی خوفناک شہرت کے کہانیاں سنائی تھیں، لیکن اس نے اس لمحے تک ان افواہوں پر یقین نہیں کیا تھا جب اس نے اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھا۔ اسی کے عالم میں میرا نے منگنی کی انگوٹھی جو چند ہفتے قبل راج نے اسے دی تھی نیچے فرش پر پھینک دی اور اس نے اسے کہا کہ اب ہمارے درمیان سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اس کے گھر سے بالکل دل شکستہ ہو کر باہر چلی گئی۔ میرا دردناک دل ٹوٹنے سے بے قابو ہو کر روتی ہوئی درزی کی دکان پر واپس چلی گئی۔ پریا نے اپنی دوست کو تسلی دینے کی پوری کوشش کی لیکن میرا صرف روئے جا رہی تھی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے میرا نے پریا کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے مزید تفصیل سے بیان کیا۔ پریا نے میرا کو اس طرح کی خوفناک دھوکہ دہی سے گزرنے کے لیے حقیقی طرز محسوس کیا۔ اس نے اپنی دوست کو خوش کرنے کی پوری کوشش کی اور سمجھایا، میرا، یہ تمہاری دنیا کا خاتمہ نہیں ہے،
پریا نے اسے یقین دلایا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایک بہتر انسان ملے گا جو آپ سے بہت جلد پیار کرے گا اور آپ کی قدر کرے گا۔ اس رات کے بعد جب میرا اپنے چھوٹے سے گھر میں بستر پر بیٹھی تھی، اسے وہ تمام اچھے لمحات اور یادیں یاد آنے لگی جو اس نے راج کے ساتھ بتائی تھی۔ میرا نے اپنے آپ سے اونچی آواز میں کہا، میں کیوں اس دھوکہ دہی کے صرف ایک واقعے کو ہمارے ساتھ موجود سب کچھ برباد کرنے کی اجازت دوں؟ شاید میں نے بہت زیادہ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اگلے دن پریا حیران رہ گئی جب میرا نے اسے واپس جانے اور راج سے معافی مانگنے کے لیے اپنے نئے منصوبوں کے بارے میں بتایا۔ بہرحال مجھے لگتا ہے پریا نے اعتراض کیا۔ میرا نے اس کے ساتھ اعتراف کیا۔ نے پریا سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ راج کے گھر جائے اور اس سے معافی مانگنے اور منگنی کی انگوٹھی واپس لینے جو اس نے غصے میں پھینک دی تھی۔ پریا بالکل بھی میرا کے ساتھ اس آدمی کے پاس واپس جانے کے خیال کی حمایت میں نہیں تھی جس نے کسی حقیقی پچھتاوے کے نشان کے بغیر اسے نیلے رنگ سے دھوکہ دیا تھا، لیکن میرا کا دل بیٹھا ہوا تھا، بالکل مسحور تھا۔ کی آواز میرا کے خلاف تنبیہ کرتی تھی۔ میرا راج کے پیار کو واپس حاصل کرنے کے لیے پرعزم تھی، چاہے اس میں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی تکلیف دہ دھوکہ دہی کے باوجود منصوبہ یہ تھا کہ پریا سب سے پہلے میرا کی طرف سے راج سے بات کرنے کے لیے اندر جائے گی۔ ایک بار جب وہ راج کو راضی کرنے اور اسے واپس لینے کے لیے راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میرا بھی اندر آ جائے گی۔ دونوں نوجوان لڑکیاں اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ساتھ راج کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں۔ ایک بار جب وہ پہنچی، پریا کے لیے اندر چلی گئی جبکہ میرا گھر کے پاس ایک درخت کے نیچے انتظار کرتی رہی۔ پریا نے راج کو ناقابل حد تک اداس اور افسردہ دیکھا، ایک صوفے پر بیٹھا وائن پی رہا تھا۔ پریا نے اسے شائستگی سے سلام کیا اور بتایا کہ وہ اس سے میرا اور ان کے درمیان کی صورتحال کے بارے میں بات کرنے آئی ہے۔ اس نے اسے خوشامدید کہا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ راج اپنے چھوٹے سے کچن ایریا میں جا کر کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پریا سے ناواقف راج نے ایک چھوٹا سا پاؤچ کھولا اور اسے کپ میں کھجور کی شراب ڈالنے سے پہلے ایک خالی کپ میں ایک پراسرار پاؤڈر مادہ شامل کیا۔ راج واپس آیا اور پام وائن کا پیالہ پریا کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور داغدار مشروب کا ایک گھونٹ لیا، اور یہ آخری چیز تھی جو پریا کو یاد تھی۔ کچھ دیر بعد بیدار ہوئی اور اپنے آپ کو مکمل چکراتا ہوا پایا اور بستر پر پڑی ہوئی تھی جس کے پاس اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ بیمار احساس کو اسے مارنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ اس کے ساتھ سو گیا اور زبردستی اس کا قیمتی کنوارا پن چھین لیا۔ جیسے ہی پریا اس خوفناک صورتحال کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی، میرا بہت دیر انتظار کرنے کے بعد گھر میں گھس آئی۔ باہر بہت زیادہ انتظار کرنے سے بے صبری راج کے بستر پر اپنی بہترین دوست پریا کو ایسی سمجھوتا کرنے والی حالت میں دیکھ کر میرا بالکل حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ پریا وضاحت کرنے کے لیے کوئی لفظ نکالتی، میرا نے غصے اور دھوکہ دہی کے ایک چیخنے والی چیخ نکالی، اے شریر آدمی، تم نے خود کو مجھ پر مجبور کیا اور میرا کنوارا پن چھین لیا، میرا سارا غرور اور پاکیزگی۔ پریا نے روتے ہوئے کہا۔ پریا کا چہرہ غصے سے تڑپ اٹھا۔ جھوٹ بولتے ہوئے دھوکے باز سانپ، مجھے معلوم تھا کہ تم بے وفا ہو، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس قدر گر جاؤ گے۔ ہماری دوستی ختم ہو گئی، تم ذلیل عورت ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا مڑ کر گھر واپس چلی گئی۔